السلام علیکم۔ میں نے پیسوں کے لیے ایک لڑکی اور اس کی کم عمر بیٹی کو اغوا کر لیا اور عورت کو دریا میں پھینک دیا۔ پر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ماں کی محبت میں کم عمر لڑکی بھی دریا میں کود گئی۔ جب میں اس کی جان بچانے کے لیے دریا میں کودا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پانی کے اندر لڑکی اور اس کی ماں نے ایک دوسرے کو پتہ نہیں کب مجھے میری زندگی اس موڑ پر لے آئی تھی کہ میں دوسروں کی زندگی بدلنے والوں میں سے بن گیا تھا، اور یہ بدلنا عام الفاظ میں ان کو زندگی سے آزاد کرنا تھا۔ وہ کم عمر لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج میں نے اس کے لیے اپنا ایک اصول توڑ دیا اور میں وہاں سے جانے لگا کہ اس نے ایسی حرکت کی کہ مجھے اس کے پیچھے جانا ہی پڑا۔ جیسے ہی میں نے پانی میں چھلانگ ماری، میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، اور جب اس پانی سے باہر نکالا تو میں بدل چکا تھا۔ ایسا کیوں ہوا یہ جان کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میرا نام عامر ہے اور کچھ وقت پہلے تک میری زندگی کچھ اور تھی۔ میں ایک ہٹ مین تھا، یعنی پیسوں کے بدلے لوگوں کو اس دنیا سے نکال دیتا، صرف ان لوگوں کو جو کسی کے لیے ناپسندیدہ ہوتے تھے۔ میری زندگی کا مقصد یہی تھا۔ پیسے کی لالچ اور دنیا کی ہوس میں گم ہو کر میں نے خود کو اس کام میں مکمل طور پر ڈبو دیا تھا۔ ہر روز نئے نئے لوگوں سے ملتا، ان کے مسائل سنتا اور پھر پیسوں کے بدلے ان کے دشمنوں کو راستے سے ہٹا دیتا۔ جب تک مجھے پیسوں سے مطلب تھا تب تک میں کچھ نہیں سوچتا، بس یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا کام ہے اور میں اس میں بہترین ہوں۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ جب ہم کسی اچھے انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اتنی ساری اچھائیاں کیسے کر لیتا ہے۔ آج کل تو اچھائی کا زمانہ ہی نہیں، اور پھر جب کسی برے انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جب تک مجھے کسی کو ختم کرنے کے پیسے ملتے رہتے میں کچھ نہیں سوچتا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے سوچ ہی نہیں پایا تھا کہ یہ سب غلط ہے۔ نہ یہ کہ یہ کام غلط ہے، نہ یہ کہ یہ میری زندگی میں کتنا برا اثر ڈال رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو اپنے حساب سے بالکل صحیح رکھا ہوا تھا۔ میرے پاس بہت مہنگا فون تھا، مہنگی گاڑی، اچھے کپڑے پہنتا تھا۔ میرا کوئی گھر نہیں تھا، میں اکثر ہوٹلوں میں ہی رہتا تھا، کیونکہ ایک علاقے میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا تھا۔ ہم جیسے لوگ گھر نہیں بناتے، یا یوں کہیں کہ ہم جیسے لوگ آزاد پنچھی ہوتے ہیں، وہ گھونسلہ نہیں بناتے۔ میرا ٹھکانہ کبھی اس شہر ہوتا تو کبھی اس شہر کے، اس لیے ہوٹلوں میں رہتا، اور ہوٹل بھی ایسے بہت مہنگے ہوتے۔ اتنے پیسے کماتا تھا، اپنی جان پر ہی لگاتا، کیونکہ اس دنیا میں میرا کوئی تھا ہی نہیں۔ اب تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں پیسے نہیں کماؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا، پھر میں اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کیسے کروں گا۔ مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، مہنگا موبائل، اچھی جگہ کھانا، بڑے ہوٹلوں میں رہنا میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ پھر ایک دن میری زندگی میں عجیب موڑ آیا۔ ایک عورت آئی، وہ کوئی خاص نہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی شدت تھی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ کوئی خاص آفس نہیں تھی، بس ایک جگہ تھی جہاں ہم دونوں بات کر سکیں۔ اس کی عمر خاصی زیادہ لگتی تھی، لیکن میں نے پھر بھی اس کی آنکھوں میں ایک پختگی دیکھی، جیسے وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ سے گزر چکی ہو۔ اس کی آنکھیں مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھی، اور میں اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جس کا مجھے ابھی تک پتہ نہیں۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، میں تم سے 2 لوگوں کا کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات کو سنا، لیکن اس کے ساتھ ہی تھوڑا حیران ہوا۔ اس نے ٹیبل پر 2 تصویریں رکھی۔ ایک تصویر ایک عورت کی تھی جو شاید 26 سال کی ہوگی، اور دوسری ایک لڑکی کی تھی جو اس عورت کی بیٹی لگتی تھی۔ عورت نے کہا، ان دونوں کو اس دنیا سے روانہ کرنا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے پیچھے رکھی رقم کو بھی دیکھا۔ وہ میری مانگی ہوئی رقم سے زیادہ تھی، بلکہ 2 گنا تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے کہا، جو پیسے تم نے مانگے ہیں میں نے اس کا 2 گنا دیا ہے، کیونکہ میں تم سے 2 لوگوں کا کام تمام کروا رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں سوالات ابھر گئے، میری سوچ میں تیزی سے مختلف خیالات آنا شروع ہو گئے۔ یہ عورت کیا چاہتی تھی؟ میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تم ان کی جان کی دشمن کیوں بن گئی ہو، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سوال اسے تنگ کر سکتا ہے۔ اور ایک بات میں نے یہ بھی محسوس کی کہ عورتیں ذرا زیادہ بولنے کی شوق رکھتی ہیں، اور پھر جیسے ہی اس نے بات شروع کی وہ خود ہی بتانے لگی کہ یہ لڑکی جو 26 سال کی ہے میری بہو ہے۔ اس کا نام سارہ ہے اور یہ اس کی چھوٹی سی بیٹی ہے جس کا نام کنول ہے۔ اس نے کہا، میری بیٹی کی شادی کو ابھی صرف 6 سال ہوئے ہیں اور وہ اب باہر کے ملک گیا ہے، لیکن وہ واپس آنے والا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے ان دونوں کا کام تمام ہو جائے، کیونکہ اگر وہ واپس آ گیا تو ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اگر یہ دونوں اس کے ساتھ چلی گئیں تو وہ میرے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھیجے گا، بار بار یہی کہے گا کہ میرے خرچے بڑھ گئے ہیں۔ وہ عورت رکے بغیر بولی جا رہی تھی، جیسے اس کے اندر ایک غصہ اور بے چینی کا طوفان تھا جسے وہ کسی سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔
اس کی آواز میں تلخی اور ناگواری تھی اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کا دل بھر چکا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹے ہم پیدا کریں، ان کو جوان ہم کریں، راتوں کو ہم جاگیں، اور جب وہ پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں تو یہ عورتیں ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں اپنے بچے لے کر اور ان کی کمائی کا کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ عورت جیسے اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی تھی، جیسے اس کے دل میں ایک طوفان امنڈ آیا ہو جس کا وہ خود بھی اندازہ نہیں کر پائی تھی۔ میں اسے سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ تم نے ہی اس کی شادی کروائی ہوگی، اور یا پھر اگر اس نے خود بھی شادی کی تو ظاہر ہے وہ شادی تو کرنی تھی، اس کی زندگی کا حصہ بننا تھا۔ یہ عورت مجھے پاگل لگ رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا میرا کاروبار بھی پاگلوں سے ہی چلتا تھا، کیونکہ کسی بھی سیدھے سادے انسان کو یہ سمجھانے کے لیے بہت کچھ درکار تھا کہ وہ کسی کی جان لے لیں، لیکن وہ یہ سب کچھ میں روز دیکھ رہا تھا۔ یہ پاگلوں کا کام تھا جو پیسے کے بدلے زندگیوں کو چھین لیتے تھے۔ میری نظریں اس عورت پر جمی ہوئی تھی اور اس کی باتوں میں ایک عجیب سا خوف اور نفرت تھی۔ اس کی باتوں کا مقصد صاف ظاہر تھا، وہ چاہتی تھی کہ سارا اور کنول دونوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس کا بیٹا واپس آ کر ان دونوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ میں یہ سب سن رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ عورت کتنی جانی پہچانی تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر میں بھی کچھ الجھ چکا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ تھا، کچھ ایسی حقیقت تھی جو شاید میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی جو ایک ماں کی ہوتی ہے، جو اپنے بیٹے کو کسی اور کے ہاتھوں سے چھیننے کا خوف محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ اپنی بے بسی کی حالت میں خود کو اس راہ پر دھکیل رہی تھی جہاں وہ دو معصوموں کی زندگیاں ختم کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اس کی باتوں میں اتنی شدت تھی کہ میں نے سوچا کیا یہ واقعی اتنی ضروری تھی؟ یہ عورت جیسے اپنے اندر کی تمام نفرت اور غصے کو باہر نکال رہی تھی، اور میں بے اختیار یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی ہر بات میں ایک غم اور ایک انتقام کی جھلک تھی۔ مجھے ان دونوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کے مستقبل کے بارے میں اندازہ ہونے لگا، اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ عورت کتنی گھمنڈی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے 2 زندگیاں چھیننے پر تیار ہے۔ میری نظر میں وہ عورت پاگل لگ رہی تھی، مگر اس کی کیفیت سمجھنا میرے لیے ضروری تھا، کیونکہ وہ میرے سامنے تھی اور میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ عورت اب جس راستے پر قدم رکھ چکی تھی وہ واپس نہیں آ سکتی۔ جب سے میں یہ کام کر رہا تھا میرے پاس کوئی چوتھی ساس تھی جو اپنی بہو کو ختم کرانے کے لیے پیسے دے کر مجھ سے کام کروانے آئی تھی، مگر ایسی کوئی بہو آج تک میرے پاس نہیں آئی تھی۔ سچ پوچھو تو شاید یہ ایک چھوٹا سا سروے ہی تھا کہ آج بھی سب سے پہلے نفرت کا اظہار ساس ہی کرتی ہے، نہ کہ بہو۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ بہو ان کے لیے ایک بوجھ ہے، لیکن ایک لڑکی جب پہلی بار اپنی شادی کے بعد سسرال آتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دے۔ وہ یہ سوچ کر آتی ہے کہ یہی گھر اس کا ہے اور وہ ہمیشہ اس کا حصہ بنے گی، مگر پھر اس کو نہ رہنے پہ مجبور کرنے والی یہی قسم کی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو بیٹے کی زندگی میں کسی اور کا دخل برداشت نہیں کر پاتی، خاص طور پر جب ان کی بہو اپنے جذبات اور حقوق کے بارے میں کچھ دکھاتی ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ مجھے یہ دونوں کہاں ملیں گی؟ یہ سوال میرے دماغ میں ایک واضح تصویر کی طرح ابھرا تھا، لیکن اس عورت نے جیسے ہی یہ سوال سنا اس نے فوراً جواب دیا، تمہیں ان کا گھر کا پتہ دیتی ہوں، تم ان کی رہنمائی رکھنا، جیسے ہی وہ باہر نکلے ان دونوں کو اغوا کر لینا، اس کے بعد کام تمام کر دینا۔ اس کے الفاظ میں کیسی سختی اور منصوبہ بندی تھی کہ میں یہ سوچنے لگا کہ وہ واقعی کتنی باعزم اور پرعزم تھی اپنے مقصد میں۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ عورت کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ اس نے مجھے ان دونوں کو گھر کا پتہ دیا اور کہا تم ان کے پیچھے لگنا، جیسے یہ دونوں باہر آئیں تم ان کو اغوا کر لو اور پھر کام تمام کر دینا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ اس کام کی مکمل تیاری کر چکی ہو اور مجھے بھی اس راستے پر چلنے کی ہدایت دے رہی ہو۔ مجھے اس کے انداز میں کچھ غیر معمولی لگ رہا تھا اور میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا اس کا دل واقعی اتنا مضبوط ہے کہ وہ کسی کی زندگی ختم کرانے کے لیے اتنی آسانی سے تیار ہو جائے گی؟ لیکن میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی تھی کہ میں نے اب تک ایسے بہت سے کام کیے ہیں جہاں لوگوں کے لیے اس طرح کی منصوبہ بندی کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر یہ عورت کی باتوں میں جو بے رحمی تھی وہ کچھ الگ ہی تھی۔ میرے دماغ میں اس وقت تک ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، کیا میں واقعی ان دونوں معصوموں کی زندگیاں ختم کرنے جا رہا ہوں؟ لیکن پھر اس عورت کی باتوں نے مجھے خود پر قابو پانے کی اجازت دے دی۔ وہ بے رحمی سے ان دونوں کی زندگی ختم کرانے کے بارے میں اتنا پرعزم تھی کہ مجھے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر نظر آیا، جیسے وہ ان دونوں کے معاملے میں اپنی ساری کمزوریوں کا بدلہ لینے آئی ہو۔ یہ لمحہ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے کام کو کاروبار سمجھا تھا، لیکن آج اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید میں خود بھی ایک دن اس طرح کی ذہنیت کا شکار ہو جاؤں۔
جہاں انسانی زندگیوں کا کوئی وقار نہ ہو۔ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ سب کتنی آسانی سے ہو رہا تھا، اور اس عورت کے اندر جو نفرت تھی وہ میرے دل میں بھی گہرائی تک اتر رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا، ٹھیک ہے، میں ان دونوں کو نظر میں رکھوں گا، اور جیسے ہی وہ باہر آئیں گے ان کا کام تمام کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تسلی کا احساس تھا، وہ خاموشی سے اٹھی۔ اس نے مجھے گھر کا پتہ لکھ کر دیا اور کہا، یاد رکھنا یہ دونوں اب تمہاری ذمہ داری ہیں، ان کا کام مکمل کرنا ہے۔ پھر وہ میری آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین بھر کر میرے سامنے سے چلی گئیں، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ ان کا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے ان کے دیے ہوئے پتے پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ کئی دنوں تک میں ان کے پیچھے تھا۔ پھر ایک دن سارا اور اس کی چھوٹی بیٹی گھر سے نکلی۔ مجھے موقع مل چکا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی ان کے پیچھے لگا دی، اور جیسے ہی وہ پیٹرول پمپ پر رکی میں نے ان کی گاڑی کا پنچر کر دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ان کی گاڑی رک گئی۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی کو ان کے قریب پارک کیا اور بڑے اچھے انداز میں ان سے کہا، میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے متردد ہوئیں، پھر شاید یہ سوچ کر کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں وہ میری گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ان کے ساتھ اس کی چھوٹی بیٹی بھی تھی، اور شاید وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک معمول کی بات ہے، کیونکہ سڑک سنسان تھی اور ان کے پاس کسی اور کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی میں نے محسوس کیا کہ اس لمحے میں نے ان دونوں کو اغوا کر لیا تھا۔ وہ بے خبر تھی اور میں ان کو دریا کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ ان کے گھر کا پتہ مجھے پہلے سے معلوم تھا۔ سارا نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا، یہ راستہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اسے جواب دیا، یہ دوسرا راستہ ہے، تم فکر نہ کرو۔ وہ کچھ دیر کے لیے چپ رہیں، لیکن ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی آ چکی تھی۔ انہیں شک ہونے لگا تھا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ دریا قریب آ چکا تھا اور میں نے اپنی گاڑی ایک ایسے مقام پر روکی جہاں ان کے لیے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں دھکیلتے ہوئے کہا، اگر تم نے شور مچایا تو کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ ہم دریا کے قریب پہنچ گئے۔ پیچھے دریا کی تیز لہریں تھیں اور سامنے میں کھڑا تھا ہتھیار لیے۔ سارا نے جیسے ہی مجھے دیکھا ایک خوف کی لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس میری آنکھوں میں کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میں نے کہا، مجھے تم دونوں کو اس دنیا سے بھیجنے کا کام ملا ہے۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے مخموم ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا۔ میں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے اور کہا، یہ سب مجھے نہیں پتا، مجھے جو کام ملا ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ آئی، جیسے وہ سمجھ گئی ہو کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پھر میں نے سارا کو دریا کی طرف دھکیل دیا اور وہ دریا کی تیز لہروں میں گر گئی۔ اس کی آخری نظر میں خوف اور حیرانی کا ملا جلا اظہار تھا، جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ وہ لڑکی، اس کی چھوٹی بیٹی، جب اپنی ماں کو دریا میں کودتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کی آواز گونج اٹھتی ہے، ماما ماما۔ وہ بار بار اپنی ماں کو پکار رہی تھی، جیسے یہ پکار سن کر اس کی ماں واپس آ جائے گی، اور اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ میرے دل میں ایک کھچاؤ سا پیدا ہو گیا۔ وہ بچی اپنے طور پر دنیا کی سب سے بڑی حقیقت سے انجان تھی، اور اس کا دل اس بات کو نہیں مان رہا تھا کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ بچی چھوٹی سی کمل روتے ہوئے دریا کی طرف دیکھ رہی تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی ہر پکار میرے اندر گہرے دکھ کی ایک لہر پیدا کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب اس کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کی دنیا، اس کی ماں اور اس کا سارا سکون دریا کی لہروں میں غرق ہو چکا تھا۔ وہ بچی اب تنہا تھی، اور میں نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے بسی اور غم کی گہرائی کو محسوس کیا۔ اس کی ہر پکار میں ایک امید تھی، ایک آخری کوشش تھی کہ شاید اس کی ماں واپس آ جائے، لیکن وہ لمحہ گزر چکا تھا۔ کمل کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے، لیکن اس کی پکار سن کر بھی اس کی ماں واپس نہیں آئی۔ اس کا دل اب تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ دریا کے کنارے کھڑی تھی، روتی ہوئی، اور ماما ماما پکار کر اس کی پکار میں اس کی ماں کا ایک آخری لمحہ تلاش کر رہی تھی۔ وہ بچی ابھی تک بچی تھی، اور اس کی معصومیت میں ایک درد تھا جو شاید کبھی نہ ختم ہو۔ یہ منظر، یہ آوازیں اور وہ دریا کی تیز لہریں، سب کچھ میرے دل میں ایک گہرے گہرے احساس کے طور پر گونج رہا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور میرے اندر کا انسان شاید اب اس لمحے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ میرا دوسرا کام اس لڑکی کو بھی اس دنیا سے روانہ کرنا تھا، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ پہلی دفعہ مجھے اتنی کم عمر لڑکی کو اس دنیا سے روانہ کرنے کا کام ملا تھا۔
میں ہمیشہ اپنے کام کو پیسوں کے عوض کرتا تھا کیونکہ پیسے میری ضرورت سے ہی زیادہ ہی دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی اس بار کچھ عجیب سی حالت میں تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے جیسے میں کوئی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اس کو یہیں چھوڑ دوں اور پھر اس کے بعد خود واپس جا کر یہ سب بھول جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا اور شاید میں خود بھی اس کے بارے میں بہت جلدی فیصلہ نہ کر سکوں۔ یہاں تک کہ میں یہ سوچنے لگا کہ اس کو اس دنیا سے روانہ کر دینا اور یہاں چھوڑ دینا تقریباً ایک جیسا ہی تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اکیلی اور بے سہارا رہ جائے گی، اور اس کے لیے یہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کوئی سہارا۔ وہ دریا کے کنارے پر کھڑی اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی اور شاید یہ امید کر رہی تھی کہ اس کی ماں واپس آ جائے گی، لیکن میں اس بچی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے اندر ہی اندر فیصلہ کیا کہ میں اس کو اس جگہ چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا جو میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ چھوٹی لڑکی کنول اپنی ماں کی موت کے بعد یہ سمجھ کر کہ وہ اپنے طور پر ماں کو واپس لے آئے گی، دریا کی تیز لہروں کی طرف دوڑتے ہوئے اندر چھلانگ لگا چکی تھی۔ وہ اس امید میں تھی کہ شاید اس کی ماں واپس آ جائے گی اور وہ اس کو دریا سے نکال کر لے آئے گی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا، میں کچھ نہ کر سکا، بس یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بچی اتنی چھوٹی، اتنی معصوم، اپنے طور پر اس دکھ سے لڑ رہی تھی۔ وہ ماں کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کر رہی تھی اور مجھے لگا جیسے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ دریا میں جا کر اپنی ماں کو واپس لا سکتی ہے۔ وہ دریا کی طرف دوڑ رہی تھی جیسے اس کی زندگی کا واحد مقصد یہی ہو کہ وہ اپنی ماں کو واپس لائے۔ اس کے جذبات میں ایک بے انتہا معصومیت اور ایک درد چھپا تھا جو میں نے پہلے کبھی اتنی شدت سے نہیں دیکھا تھا۔ میرے اندر کچھ ایسا تھا جو مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس بچی کو اس دریا کی گہرائیوں میں نہ جانے دوں۔ میں اگر اس کے پیچھے نہ دوڑتا تو یہ بچی دریا میں غرق ہو جاتی۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں نے اسے اس دنیا سے روانہ نہیں کرنا تھا تو مجھے اسے بچانا ہوگا۔ میں نے اپنی سوچ کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کے پیچھے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا اور لہریں تیز تھیں، لیکن میں نے اس کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ وہ بچی بہت چھوٹی تھی اور اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ میں اسے پکڑنے کے لیے اور اس کی زندگی بچانے کے لیے دریا میں گھس گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور امید کا ایک عجیب سا ملا جلا اظہار تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اگر وہ دریا میں غرق ہو جائے گی تو شاید اس کی ماں واپس آ جائے گی، لیکن میں اس بچی کو اس کی زندگی کے آخری لمحے تک اس امید سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ میرے لیے وہ لمحہ ایک قسم کی کشمکش بن گیا تھا۔ میرے اندر ایک طرف تو وہ تھا جو کام کرنے آیا تھا اور دوسری طرف وہ بچی تھی جس کا دل ابھی بھی اپنی ماں کو واپس پانے کی امید میں بھرا ہوا تھا۔ میری ایک طرف کے ارادے اور دوسری طرف کی انسانیت کی آواز مجھے گھٹنوں تک تکلیف دیتی رہی، لیکن اس وقت میں صرف ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ بچی جو اس دنیا میں بے گناہ تھی اور جس کی زندگی ابھی شروع ہوئی تھی۔ میرے ہاتھوں میں اس کا جسم آیا اور میں نے اسے پانی سے نکالا۔ وہ بچی ابھی بھی ماما ماما پکار رہی تھی اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ وہ پکار رہی تھی جیسے اس کا دل اس کی ماں کو واپس لانے کی آخری کوشش کر رہا ہو، جیسے اس کی پکار میں اس کی ماں کا واپس آنا ممکن ہو۔ اس بچی کو اپنے سینے سے لگا کر میں نے اسے ایک طرف کھینچ لیا اور اس کی زندگی بچا لی۔ اس وقت میں نے اپنے کام کے بارے میں سب کچھ بھلا دیا۔ میرے لیے اب یہ بچی، اس کی معصومیت، اس کی زندگی بچانا اہم تھا، اور مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ انسانیت، درد اور امید کسی بھی کام سے بڑھ کر ہے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اس بچی کو بچانے کے بعد بھی میری زندگی میں ایک اور سوال تھا۔ کیا میں اس لڑکی کو صرف اس دنیا سے روانہ کرنے آیا تھا یا کیا کچھ اور؟ جب میں نے کنول کو پانی سے نکالا تو میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو ابھی کچھ لمحے پہلے اپنی ماں کو بلا رہی تھی اور اپنی معصومیت کے ساتھ دریا میں کود گئی تھی، اب میرے ہاتھوں میں بے جان سی پڑی تھی۔ لیکن جب میں نے اسے کھینچنے کی کوشش کی تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے اسے دوسری طرف سے پکڑ رکھا ہے۔ ایک لمحے کو میرا دل کانپ گیا کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اور بھی پانی میں موجود ہے؟ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ کوئی اسے کھینچ نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے چھوٹے ہاتھ نے کسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری حیرت بڑھ گئی۔ اس نے جسے پکڑ رکھا تھا وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ سارا تھی۔ ہاں، وہی سارا
جسے میں نے پانی میں دھکیل دیا تھا، وہ اب بھی زندہ تھی۔ شاید دریا کی تیز لہروں نے اسے کنارے کے قریب کر دیا تھا اور کنول کی محبت نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس لمحے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے جھٹ سے دونوں کو باہر نکالا۔ کنول بے ہوش تھی، لیکن سارا میں کچھ جان باقی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا اور دونوں کو اپنی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف دوڑا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ میرا کام تو انہیں ختم کرنا تھا، پھر میں کیوں انہیں بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوں؟ لیکن شاید دل کے کسی کونے میں جو انسانیت باقی تھی، وہ مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے فوراً ڈاکٹروں کو بلایا اور وہ دونوں کو لے کر ایمرجنسی روم میں چلے گئے۔ میں باہر بیٹھا خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے انہیں یہاں لانے کا فیصلہ کیوں کیا۔ میرا خوف یہ تھا کہ اگر سارا کو ہوش آ گیا تو وہ پولیس کو بلا کر میرے خلاف گواہی دے گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آئیں گے میں فوراً یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ احساس بھی تھا کہ اگر سارا اور کنول بچ گئیں تو شاید میرے گناہوں کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور بتایا کہ دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو کچھ سکون ملا، لیکن فوراً ہی خوف نے میرے دماغ کو جکڑ لیا۔ میں نے سوچا کہ اب سارا پولیس کو ضرور سب کچھ بتائے گی اور میرا کام، میری زندگی سب ختم ہو جائے گا۔ جب سارا کو ہوش آیا تو ڈاکٹر نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ میری نظریں کمرے کے دروازے پر جمی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ فوراً پولیس کو بلا کر مجھے پکڑوا دے گی، لیکن جو کچھ اس نے کہا وہ میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ کسی کو نہیں جانتی جنہوں نے اس پر حملہ کیا، لیکن ایک شخص نے آ کر اس کی اور اس کی بیٹی کی جان بچائی۔ میں یہ سن کر ششدر رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے بچا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے ان کی جان بچائی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے سر ہلایا لیکن کچھ کہہ نہ سکا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ جب پولیس آئی تو سارا نے ان کے سامنے بھی یہی کہا کہ وہ حملہ آوروں کو نہیں جانتی اور اس شخص نے ان کی مدد کی۔ پولیس نے مجھے شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ عورت جس کی زندگی میں نے خود ختم کرنے کی کوشش کی تھی، وہی عورت اب مجھے بچا رہی تھی۔ ہسپتال سے جانے سے پہلے میں نے سارا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کے کمرے میں گیا اور جیسے اس کے قریب پہنچا میں نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ تمہاری ساس نے کروایا تھا۔ سارا نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ اس نے کہا، میں جانتی ہوں کہ میری ساس مجھ سے نفرت کرتی ہے، لیکن تم نے آج ہمیں بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہر انسان میں اچھائی موجود ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ رقم نکالی جو اس کی ساس نے مجھے دی تھی اور سارا کے حوالے کر دی۔ میں نے کہا، یہ وہ پیسے ہیں جو مجھے تمہیں ختم کرنے کے لیے دیے گئے تھے، اب یہ تمہارے ہیں، ان سے اپنی زندگی بہتر بنانا۔ سارا نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں شکر گزاری صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے کنول کی طرف دیکھا جو اب بھی سو رہی تھی۔ اس معصوم بچی کی محبت اور ہمت نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس بچی نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اور وہ واقعی اپنی ماں کو بچا کر لے آئی۔ یہ لمحہ میری زندگی کا اہم ترین لمحہ تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں کبھی کسی کی جان نہیں لوں گا۔ میں نے اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ سارا اور کنول کا کیا ہوا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہوں گی۔ اب انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا دشمن کون ہے اور ان کا محافظ کون۔ یہ واقعہ میری زندگی کے لیے ایک سبق تھا کہ محبت واقعی معجزے دکھا سکتی ہے۔ کنول کی اپنی ماں کے لیے محبت نے نہ صرف سارا کی جان بچائی، بلکہ میری زندگی کا رخ بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔